السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلندر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلندر، سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر، سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، عالم میں روشن تجھ سے اجالے، عالم میں روشن تجھ سے اجالے، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے، قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرا ہے چرچا ہر چار سو ہے، ہر شے میں تیرے ہی رنگ بو ہے، تیرا ہے چرچا ہر چار سو ہے، ہر شے میں تیرے ہی رنگ بو ہے، دیکھی جدھر میں وہاں تو ہی تو ہے، دیکھی جدھر میں وہاں تو ہی تو ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ذات واحد معبود تو ہے، مسجود تو ہے مشہود تو ہے، اے ذات واحد معبود تو ہے، مسجود تو ہے مشہود تو ہے، زرتی کو تیرے مقصود تو ہے، زرتی کو تیرے مقصود تو ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
warahmatullahi wabarakatuh. मेरे आका जैसा दुनिया में हंसी कोई नहीं, आलमे हंसती में उनसा भी कहीं कोई नहीं। मेरे आका जैसा दुनिया में हंसी कोई नहीं, आलमे हंसती में उनसा भी कहीं कोई नहीं। चल रही आका से आलम को मिली है रोशनी, चल रही आका से आलम को मिली है रोशनी। नूर जो छाने लगा ऐसी कभी कोई नहीं, नूर जो छाने लगा ऐसी कभी कोई नहीं। फैल से उनके चमन के फूल भी खिलने लगे, फैल से उनके चमन के फूल भी खिलने लगे। चाँद सो पहनी है खुशबू अंबरी कोई नहीं, चाँद सो पहनी है खुशबू अंबरी कोई नहीं। मेरे आका जैसा दुनिया में हंसी कोई नहीं, आलमे हंसती में उनसा भी कहीं कोई नहीं। मेरे आका जैसा दुनिया में हंसी कोई नहीं, आलमे हंसती में उनसा भी कहीं कोई नहीं। चाँद भी शर्मा गया यूं हुस्न आका देख कर, चाँद भी शर्मा गया यूं हुस्न आका देख कर। सरवरे दोनों जहां में उनसे बेहतर कोई नहीं, सरवरे दोनों जहां में उनसे बेहतर कोई नहीं। मेरे आका जैसा दुनिया में हंसी कोई नहीं, आलमी हंसती में उनसा भी कहीं कोई नहीं। मेरे आका जैसा दुनिया में हंसी कोई नहीं, आलमे हंसती में उनसा भी कहीं कोई नहीं। हुस्न यूसुफ देख कर काटी जिन्होंने उंगलियां, हुस्न यूसुफ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے ہو، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے ہو. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے ہو، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے ہو. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو ذرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے
على حبيبك خير الخلق كلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام ہے آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام ہے فقر موجودات تو فقر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نواز خلط پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا دل ہو میرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہیدۃ الحانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسوله الكريم حضرات اساتذہ کرام اور مہمانان اعزام آج کی میری تقریر کا عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک دوستوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ہر پہلو تمہارے لیے نمونہ ہے ہمارے آقا کی شان ہی نرالی ہے کون ہے مجھے بتلاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقبل کر سکے کس کے اوصاف ہمارے آقا کے اوصاف کی طرح ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے ساری انسانیت کے امام ہیں بلکہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس طرح خدا کی ذات معبودیت میں ایکتا ہے اس کا کوئی مثل نہیں اسی طرح ہمارے سرکار دو جہاں کی ذات گرامی ابدیت میں تمام انسانیت سے افضل و اعلیٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب کے لیے نمونہ اور بہترین اسوہ ہے دوستوں آئیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا اور درگزر کا واقعہ سناتی ہوں ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ تھے صحابہ الگ الگ جگہ پر سو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا کر استراحت فرمانے لگے کہ اچانک ایک کافر آیا اور آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کو گستاخانہ انداز میں جگایا اور بولا محمد اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا اللہ وہ کافر گر پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا تاب نہ لگا سکا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر
फरमाया, अब तू बता कि मेरे हाथ से कौन तुझको बचाएगा। वो काफिर हैरान हो गया, कहने लगा, आप माफ कर दे तो मैं बच सकता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, मैं बदला नहीं लिया करता। सुभान अल्लाह, क्या यही शान रिसालत थी? क्या यही माफ करना और दरगुजर करना था? हमें भी चाहिए कि हम भी नबी की सीरत पर चलने की, हम भी माफ करने और दरगुजर का मामूल बना ले। आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला नबी की सीरत पर चलने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला, अक़ीमुस सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी अस्सलातु इमादुद्दीन। आजकल मुसलमान नमाज जैसे अहम फरीज़े छोड़ रहे हैं। हालांकि नमाज हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा फर्ज है और नमाज दिन का सुकून है। इस्लाम का अहम फरीज़ा है नमाज, इस्लाम का दूसरा रुकून है। हर चीज का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। इस्लाम में जिस कदर इबादत है उनमें नमाज भी एक ऐसी इबादत है जो हर दिन 5 मरतबा की जाती है। ज़कात भी एक फरियाद है, लेकिन वो भी साहिब निसाब हर साल में 1 मरतबा रोजेदार, अगर 6 मालदार और गरीब सब पर फर्ज है। लेकिन उसका नंबर भी साल में 1 मरतबा आता है। तमाम इबादतों में नमाज भी एक ऐसी इबादत है जो हर रोज अमल में आती है। नमाज की अजमत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि क़यामत के दिन इबादत में सबसे पहले नमाज की पूछ होगी। अगर बंदे की नमाज दुरुस्त होगी तो उसका सारा अमल दुरुस्त होगा, और अगर नमाज का हाल खराब रहा तो उसका सारा अमल बेवजन होगा। लेकिन नमाज का धोखा अर्श पर बुलवा कर दिया गया। नमाज मौत की तंगी से बचाती है और खबरे अजाब से महफूज रखती है। नमाज पढ़ने वाले को नामे अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा। पुल सिरात पर बिजली की तरह तेजी से गुजरेगा। जिस आदमी ने खलदन नमाज छोड़ दी उसने काफिरों वाला अमल किया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में उसका हिस्सा नहीं जिसकी नमाज नहीं। नमाज का मकाम ऐसा है जैसा सिर का मकाम जिस्म में। नमाज मोमीन की मेहराज है। नमाज ईमान का झंडा और पहचान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। सादे मोहतरम हाज़िन, आज के जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मोहब्बत इंसान की फितरत है। वो अपनी ज़ात से मोहब्बत करता है, वो अपने चीज़ों से मोहब्बत करता है, वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है, और कभी दीनी रास्तों की बुनियाद पर मोहब्बत होती है। मोहब्बत कभी खूनी व ख़ानदानी रिश्तों की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, जैसा कि वालिदैन, असातिज़ा और बुजुर्गों से मोहब्बत होती है। मोहब्बत क्यों ना हो हमें? उन्होंने हमें पाला पढ़ाया और हमारी अच्छी परवरिश की। उनके हम पर बहुत सारे एहसानात व ईमानात हैं। वो एहसानात जो मोमिन हकीक हो, जिनका कोई ठिकाना ना हो, वो हम सब पर इतने हैं कि हम उसे बता सकते हैं और ना हम उसे गिन सकते हैं। इससे मेरी मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। दोस्तों, हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों ना करें? उन्होंने हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की है। आज उनकी ही वजह से हमें इतना पाक व शफाक दीन मिला, जिनसे मोहब्बत दीन की निशानी है। मोहब्बत क्यों ना हो हमें? ऐसी मोहब्बत की वजह से हम क़यामत के दिन जन्नत में जा सकेंगे। इसका अंदाज़ा इस वाक़े से होता है जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने कहा, क़यामत कब आएगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क़यामत के लिए क्या क्या तैयारियाँ कर रखी हो? उस शख्स ने कहा, ए मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन बहुत सारी नमाजें, बहुत सारे रोज़े, बहुत सारे सदक़ात मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن لوگ انہی کے ساتھ ہو گئے جن سے وہ محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کتنی عظیم دولت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. وبرکاتہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اللہ لا الہ
نام محمد دل کا اجالا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں کی دولت جو چاہو، 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 کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ونشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ میں اساتذہ کرام و مہمان اعظام، میں اپنی خدمت پر ناز و رہا ہوں کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے بے شمار گوشوں میں سے ایک گوشہ یعنی آپ کا غیروں کے ساتھ برتاؤ کے عنوان پہ تھوڑی دیر بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ دوستو، اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی کے ہر لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین عنوان موجود ہے۔ اپنوں کے ساتھ تو کیا غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ آپ نے زندگی کے 40 سال مدت اس طرح گزارے کہ سب آپ کو صادق و امین، پاک صاف نیک سیرت و عادت والا سمجھتے تھے، لیکن جب آپ نے دین کی دعوت دینے لگے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے لگے پھر تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ نے صبر و اطمینان کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ لوگ آپ کی دعوت پر اسلام میں آتے رہے۔ جب عرب کے دشمنوں نے اس کو دیکھا تو آپ کو تکلیف دینے لگے، پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو تعریف کے مقام پر پتھر برسانے لگے، خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ کو اتنا پتھر سے مارے کہ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، اور آپ کو اتنا چلائے کہ آپ پھر چلاتے اور پتھر برساتے تو پہاڑ کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، امت کو ہلاک کرنے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں، لیکن آپ ان فرشتوں کو بھجا دیتے ہیں اور ان دشمنوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ حسن سلوک۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنوں اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن سلوک کرنے کی تعلیم دے، آمین۔ وما علینا الا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ تَعَالَى خُلُقِ الْعَظِيمِ۔ حضرت اساتذہ کرام و صدر علی مقام اور عزیز ساتھیوں، میں آج آپ سب کے سامنے آپ حضرات کے سامنے اس بڑی محفل میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ پر کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اور بتا دینا چاہتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ دوستوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، دشمنوں کے ساتھ آپ کس طرح سے پیش آتے تھے، اور آپ کے اخلاق سے ہم سب کو کیا سبق ملتا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختصار کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ آپ خود مویشی کو چارہ ڈالتے، گھر کی صفائی کر لیتے، بکرے کا دودھ دھو لیتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، خادم کے کام کاج میں اس کی مدد کرتے، بازار سے جا کر خود سامان لا لیتے، غریبوں پر رحم کرنے والے، کمزوروں کی مدد کرنے والے، یتیموں کی پرورش کرنے والے تھے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بالا و بلند درجے پر فیض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی خود دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ دوستو، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکے میں قحط ہو گیا، لوگ مردار اور ہڈیاں کھانا شروع کر دیے۔ ابو سفیان بن حرب ان دنوں اسلام کے دشمن تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر عرض کیا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو حسن سلوک کی تعلیم دیا کرتے تھے، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، خدا سے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دعا کی اور مکے میں خوب بارش ہوئی اور قحط دور ہو گیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور اس پر عمل کریں اور آپ کے اخلاق سے سبق لے کر اپنی زندگی میں وما علینا الا البلاغ۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ آتی ہے آندھیاں تو کر خیر ان کا مقدم، آتی ہے آندھیاں تو کر خیر ان کا مقدم، طوفان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گڑھا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ اگنی میں تپ کے سونا ہے اور بھی نہیں کرتا، اگنی میں تپ کے سونا ہے اور بھی نہیں کرتا، درگم کو پار کر کے ہمالیہ کوئی چڑھا ہے۔ لائے گی رنگ محنت آخر تمہاری ایک دن، لائے گی رنگ محنت آخر تمہاری ایک دن، ہوگا وشال ترور یہ بیچ جو گڑھا ہے، یہ بیچ جو گڑھا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر جلسہ و حاضرین جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی کیسے تھے۔ میں حیران ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، کیا نہ بیان کروں، کس طرح بیان کروں۔ وہ زبان، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ استطاعت کہاں سے لاؤں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ و اخلاق فاضلہ اور خصائل حمیدہ کے بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے۔ بیان کرنے کی تو ہر چیز ہے اور بیان کی بھی گئی ہے اور قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نہ بہت لمبے تھے نہ پستہ خط تھے بلکہ درمیان خط کے تھے، لیکن مجموعہ عام میں سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ رنگ نہ بالکل سفید چونے کی طرح نہ بالکل گندم گو کے تابلا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن اور پور نور تھے۔
आपके बाल ना बिल्कुल सीधे ना बिल्कुल पेंचदार थे, बल्कि हल्की सी पेंचिदगी और घुंघरू वाले थे। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे, 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे और 63 साल की उम्र में वफात हुई। आप ना मोटे बदन के थे ना गोल चेहरे के, अलबत्ता थोड़ी सी गोलाई आपके चेहरे अनवर में थी। जब आप किसी की तरफ मुतवज्जो होते तो सिर्फ गर्दन नहीं घुमाते बल्कि रुख भी उस तरफ करके पूरे बदन के साथ उस तरफ हो जाते थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आई हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्ज़ व नदामत साथ लाई हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्स व हवस ने मार डाला है। मताए दीन व दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने क़ल्ब की दौलत हिवस की भीड़ चढ़ा कर, लुटा कर सारी पूंजी ग़फ़लत और इस्यान के दलदल में सहारा लेने आई हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते क़ल्बे फ़सुर्दा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्त हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमागी की, कि इस जंजाल में गुजरी है घड़ियाँ जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल भूल कर अपनी रूह सयानी से, सरापा फाक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाई हूँ अपनी अज़मतों। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। ये तेरा घर है, तेरे मेहर का दरबार है मौला। सरापा नूर है, एक मोहब्बत अनवार है मौला। नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। ज़बानुल गल्त नदामत दिल की नाकिस तर्जुमागी की, खुदा ये रहमत मेरी ज़बान भी ज़बानी है, ये आँखें खुश्क है या रब इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते ताज है दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आई हूँ, सरापा फाक्र हूँ, इज्ज़ व नदामत साथ लाई हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है।
हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। जो पूछा कमली वाले ने कहाँ सी दी थी अकबर ने, जो पूछा कमली वाले ने कहाँ सी दी थी अकबर ने, मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदा आई, सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदा आई, मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। खुदा का जिक्र करती हूँ सुकूने क़ल्ब मिलता है, खुदा का जिक्र करती हूँ सुकूने क़ल्ब मिलता है। खुदा की इस दीवानी को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। खुदा के दर पे आ जाऊं अगर मकसूद पाना है, खुदा के दर पे आ जाऊं अगर मकसूद पाना है, कि हर मकसद के पाना हो खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। तिलावत से इबादत से रियाजत खूब मिलती है, तिलावत से इबादत से रियाजत खूब मिलती है, कि दिल से जंग हटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व अहसन मिनक लम तरक़ात ऐनुन, व अजमल मिनक लम तरिद निसाउ। खुलिक़त मुबर्रकन मिन कुल्ली ऐनिन, कअन्नक क़द खुलिक़त मुबर्रक मा तशाउ। जहाँ में उनसा चेहरा है नहीं खंदा जबी कोई, अभी तक जन सगीना औरते उनसा हंसी कोई नहीं रखी है कुदरत ने। मेरे आका कभी तुझ में जो चाहा आपने मौला, वो रखा है सभी तुझ में। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका
محمد رسول اللہ. بدی کا زور تھا ہر شو جہالت کی گھٹائیں تھی, گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. خدا کے حکم سے نہ آس نہ مکے کی بستی تھی, گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی. خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے, خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے. وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے, انہی کے سامنے جھکتے, انہی کے حمد گاتے تھے. کسی کا نام عزا تھا, کسی کو لات کہتے تھے, ہم اللہ بھی بڑے بدھ کو بدھوں کا باپ کہتے تھے. اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سنتے تھے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی, نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فیہ رسول وحسن. میں اپنی قسمت پر نازو جہاں ہوں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے بے شمار گوشوں میں سے ایک گوشہ یعنی آپ کے غیروں کے ساتھ برتاؤ کے عنوان پر تھوڑی دیر بات کرنے کی ہمت کر رہی ہوں. دوستوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زندگی کے ہر لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے. اپنوں کے ساتھ تو کیا غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 40 سال مدت اس طرح گزارے کہ سب آپ کو صادق و امین, پاک صاف نیک سیرت والے سمجھتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے لگے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے لگے تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و شجاعت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے, اور ایک وقت آیا کہ لوگ آپ کی دعوت پر اسلام میں آتے رہے. جب عرب کے دشمنوں نے اس کو دیکھا تو آپ کو تکلیف دینے لگے اور پریشان کرنے لگے, یہاں تک کہ آپ طالب کے مقام پر پتھر برسائے. خوب ظلم ستم کے پہاڑ توڑ کر آپ کو پتھر سے اتنا مارا کہ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے. آپ جب تھک کر بیٹھ جاتے تو آپ کو پھر چلاتے اور پتھر برساتے تو پہاڑ کے فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ وہ امت کو ہلاک کرنے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس بھجا دیتے ہیں اور ان دشمنوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیروں کے ساتھ حسن سلوک. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حسن سلوک کریں, اپنوں اور غیروں دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, حسن سلوک کا معمول رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد. صدر جلسہ و حاضرین جلسہ, میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی کیسے تھے. میں حیران ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں, کیا بیان کروں, کیا نہ بیان کروں, کیسے بیان کروں, کس طرح بیان کروں. وہ زبان, وہ طاقت, وہ صلاحیت, وہ استطاعت کہاں سے لاؤں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ, اخلاق فاضلہ اور فضائل حمیدہ کے بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے. بیان کرنے کی تو ہر چیز ہے اور بیان کی بھی گئی ہے اور قیامت تک بیان
صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد بلکہ درمیانہ قد کے تھے، لیکن مجموعہ عام میں سب سے اونچے نظر دکھائی دیتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ کی چال میں پرتیلا پن اور جماؤ تھا، جھک کر چلنے کی عادت تھی، سینہ نکال متکبرانہ کبھی نہیں چلے۔ آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی فاصلہ تھا، گویا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ صدر محترم حاضرین، جلسہ آج سے 1400 سال قبل عرب کے حال بد سے بدتر تھا۔ کوئی خالق شمع ارض و سما کا نام لینے والے نہیں تھے۔ کعبۃ اللہ میں ایک دو نہیں 307 بت رکھے ہوئے تھے جن پر پرستش اور عبادت ہوتی تھی۔ ہر طرف بے حیائی، عیاشی، بدکاری، زناکاری، ظلم و ستم کے دور تک انسان انسانیت سے بے خبر تھا۔ الغرض میرے دوستو، دنیا انسانیت ایک وقت حد تک یاد خدا اور اس دھیان سے بے خبر تھا اور غافل عربوں کی جہالت کی وجہ سے کوئی جہالت کے حال تو یہ تھے کہ پھول جیسی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم اور حاضرین، جلسہ آج سے 1400 سال قبل عرب کا حال بد سے بدتر تھا۔ کوئی خالق ارض و سما کا نام لینے والا نہیں تھا۔ کعبۃ اللہ میں ایک دو نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن پر پرستی ہوئی اور عبادت ہوتی تھی۔ ہر طرف بے حیائی، عیاشی، بدکاری، زناکاری، ظلم و ستم اور دور تک انسان انسانیت سے بے خبر تھا۔ یاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، لوری تیرے ممتا کے سائے میں پھولو پھلو تھام کر تیری انگلی میں بڑھتی چلوں، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میرے پروان کی صورت، یا علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت، یا رب دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہو میرا کام وہی
محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو رہا ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو رہا ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو رہا ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. السلام علیکم وبرکاتہ. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. لوری کا کہ مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو. پیاری مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی. نبیوں کے نبی تیری شان نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم. غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے. بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی. نبیوں کے نبی تیری شان نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم. جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے. جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. جزاک اللہ. بہت بہتر ہے، لیکن چند بچے ایسے ہیں جو تقریر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں اور اٹک رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا توجہ دیں اس پہ اور محنت کرتے جائیں اور اپنے استاد کو سنائیں اور اپنی غلطیوں کو دور کریں. اور نعت شریف بھی سنی گئی آپ لوگوں کی ماشاءاللہ. پورے بچے اچھے نعت اچھے کریں ماشاءاللہ سے. بس تقریروں میں کیا ہے، محنت کی ضرورت ہے.
یہ ہمارا مدرسہ کیا ہے؟ سیکھنے کی جگہ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کارخانہ دیکھیں آپ لوگ، جہاں پر کارخانے میں کیا ہے صوفے وہ بنائے جاتے، ان لوگوں کو تیار کیا جاتا، پھر اس کو نکھارا جاتا. اسی طرح مدرسہ بھی ایک کیا ہے؟ ہمارا ایک کارخانہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے. سمجھ میں آ، جہاں پر آپ لوگوں کو تیار کیا جاتا. لہٰذا آپ لوگ محنت کریں اور تقریروں پہ توجہ دیں اور نعتوں پہ بھی توجہ دیں اور اچھے سے اچھا تقریریں کرتے رہے اور نعت بھی اچھا پڑھتے رہے. آگے چل کے ہم بڑے بڑے جلسوں میں اور بڑے بڑے مسابقوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. ماشاء اللہ بہت تعریف کے لائق ہیں ہم لوگ. بس تیسری بات کہنی تھی. اور اب جو انعام آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے اول دوم سوم، ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے نا ارے یہ مسابقہ شاگرد ہے، یہ مسابقہ شاگرد ہے، یہ مسابقہ کی بچی پڑھتی ہے، یہاں پر پڑھتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باہر سے مہمان آئے تھے، انہوں جو ہے نا انہوں کسی کو جانتے نہیں، یہاں پر جانتے کسی کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے، جو بچہ جیسا پڑھا، جیسی آواز سے پڑھا، جیسی طرز سے پڑھا، اس طریقے سے آپ لوگوں کو انعام دیتے. ٹھیک ہے، کوئی ارے میں اچھا پڑھی تھی میرے کو کیوں نہیں ملا انعام، میں اچھا پڑھا تھا میرے کو کیوں نہیں ملا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. مصحف لکھتے ہو، ٹھیک ہے، مصحف ڈیسائیڈ کرتے. کچھ اندر آپ لوگوں کے اندر کمی ہوں گی تو کیا کرنا، اپن نراش نہیں ہونا. کیا ہونا اپنے اندر؟ نراش نہیں ہونا. اصل تو کامیاب وہ ہے جو پارٹیسپیٹ کرا، جو انعام میں جو ہے نا اس میں حصہ لے لیا. ٹھیک ہے، انہیں پورے کامیاب ہے. آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جو بچے نہیں لے سکے انہیں کیا کرنا، آئندہ جب اپن کر رہے پروگرام تو کیا کرنا، مصحف میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتی ہوں بول کے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. ٹھیک ہے، کریں گے نا انشاءاللہ.